السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں فرسٹ ایئر اردو کا میں اردو کا گیسٹ پیپر شیئر کروں گی جو اس سال کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ اکارڈنگ ٹو دا نیو سلیبس ہے، جس میں سوال نمبر 1 حصہ الف، جس میں ہم ایم سی کیوز آپ کے پاس بیسکلی آئیں گے۔ جو ایم سی کیوز آپ کے پاس پوچھے جاتے ہیں وہ بیسکلی ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس شاعر ہو گئے یا مصنف ہو گئے، ان کو کیا القابات ملے، کیا خطاب ان کو دیا گیا، تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو کہ ایم سی کیوز کے لیے پوچھے جاتی ہیں۔ اب حصہ بے کی بات کرتے ہیں، جس میں سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح ہے۔ اشعار کی تشریح کے اندر جو غزل جن کی امپورٹنٹ ہے ان میں آپ کے پاس خواجہ میر درد ہیں، میر تقی میر ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا پڑے گا یہ حوالہ، مطلب حوالے کے اندر آپ بتاؤ گے کہ یہ کون سی غزل سے لیا گیا ہے، بیسکلی اس کے تعارف شاعر آپ بتاؤ گے، پھر آپ کے اس کی تشریح کر کے بتائیں گے کہ اس غزل کے اندر شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح ہے۔ قومی اتفاق، زبان گویا، خطوط کے اندر غالب اقبال کے خطوط، تخلیق کائنات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اقتباس کے لحاظ سے۔ اب ویڈیو کے آخری میں اشعار کی تشریح بھی بتاؤں گی کہ بیسکلی کون سی غزل امپورٹنٹ ہے، کون سے اشعار امپورٹنٹ ہیں اور اقتباس کون سے امپورٹنٹ ہے۔ سوال نمبر 4 جس میں آپ کے پاس مرکزی خیال ہے۔ مرکزی خیال کے لیے جو نظمیں امپورٹنٹ ہیں اس میں ہے رہے نام اللہ کا، نوائے سروش، داستان تیاری میں باغ کی، چپ کی داد، یا اس کے علاوہ بند کی تشریح بھی کر سکتے ہیں جس کے لیے امپورٹنٹ آپ کے پاس ہے یارب چمن نظم کو، گلزار ارم کر، مرد مسلمان، چپ کی داد۔ سوال نمبر 5 آپ کے پاس خلاصہ ہے، جس کے خلاصے کے لیے امپورٹنٹ اسباق آپ کے اس میں جو شامل ہیں، اس میں ہے فاقے کا روزہ، بیگم کی بلی، زیور کا ڈبہ، بابا نور۔ اچھا جی، آپ یاد رکھیے گا کہ خلاصہ کرنے کے لیے کبھی بھی خلاصہ ڈائریکٹ اسٹارٹ نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے آپ نے اس کے مصنف کا بتانا ہے کہ اس سبق کو لکھنے والے مصنف کون ہیں، ان کی تھوڑے آپ تعارف لکھیں گے، دین آپ اس کا خلاصہ اسٹارٹ کریں گے۔ سوال نمبر 6 میں مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 تعریف شعری امثال کے ساتھ کیجئے، مطلب آپ نے اس کے شعر بھی بتانے ہیں کہ اس کے کیا ہو سکتے ہیں، جس میں آپ کے پاس مطلع ہے، مقطع ہے، صنعت استعارہ ہے، صنعت تضاد ہے، صنعت تکرار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 7 جس میں آپ کے پاس محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے کچھ محاورات میں نے اس میں امپورٹنٹ لکھے ہیں: بھینس کے آگے بین بجانا، کلیجہ منہ کو آنا، زبان پکڑنا، دامن بچانا، دم بخو، ہوا کی گھوڑے پہ سوار رہنا۔ یا آپ اصناف ادب کی تعریف کر سکتے ہیں جس میں افسانہ، غزل، ڈرامہ، مثنوی، مرثیہ امپورٹنٹ ہیں۔ حصہ جیم کی طرف اگر ہم موو کریں تو اس میں سوال نمبر 8 شاعر کی خصوصیات پہ تبصرہ۔ اچھا بھئی یہ جو ہے بہت زیادہ اچھا لکھنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے مارکس زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ میں جو اس دفعہ کے جو امپورٹنٹ شاعر ہیں ہمارے پاس، جس میں میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کے اشعار بھی آپ کو لکھنے ہیں، ان کی آپ نے بتانا بھی ہے کہ نقد آرا ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا یہ کس طرح کے خصوصیات رکھتے تھے اپنے کلام کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 9 جس میں نثر نگاری پر تبصرہ کرنا ہے۔ نثر نگار اس دفعہ کے جو امپورٹنٹ ہے اس میں سر سید احمد خان، امتیاز علی تاج اور آپ کے پاس منشی پریم چند امپورٹنٹ ہے۔ اچھا اب ہم بات کر لیتے کچھ اشعار جو میں نے کہا تھا جو اس دفعہ کے امپورٹنٹ ہے، اس میں نے وہ بھی لکھ دیا ہے کہ اس کے شاعر کون ہیں اور کون سی غزل سے ان کی سے لیا گیا ہے۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ظہور تھا۔ یہ میر تقی میر کا غزل ہے، غزل نمبر 2۔ اچھا جی، پھر دوسرا آپ کے پاس ہے سپرد کس کے میرے بعد ہوا امانت عشق، اٹھائے کون یہ بارگراں نہیں معلوم۔ یہ خواجہ حیدر علی آتش کا ہے، غزل نمبر 2۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ مرزا غالب کا غزل ہے، غزل نمبر 1۔ میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا۔ یہ آپ کے پاس احمد فراز کی غزل سے لیا گیا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ یہ میر درد کی غزل نمبر 2 سے لیا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ غزل ہے، امپورٹنٹ شعر ہے آپ کے پاس۔ اس میں آپ کے پاس نیکسٹ آپ کے پاس جو لاسٹ ہے اس میں بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا۔ یہ میر درد کی غزل نمبر 1 سے لیا گیا ہے۔ یہ سارے جو میں نے آپ کو شعر بتائے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سال کے لحاظ سے۔ اب اگر میں اردو اقتباسات جو امپورٹنٹ ہے اس دفعہ کے لحاظ سے اس میں کریں تو اس میں آپ کے پاس اقتباس نمبر 1 جس میں آپ کے پاس ہے دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن بنا کر دکھانا،
تیرا ایک ادنا کھیل ہے جس کے تماشے سینکڑوں دیکھے اور ہزاروں دیکھنے باقی ہیں۔ آپ اگر اس پہ اقتباس پہ غور کریں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن بنا کے دکھانا تیرا ایک ادنا کھیل ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک مراد کس سے جاری ہے؟ کسی ایک چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ کا کمال ہے۔ تو اس میں بیسیکلی زبان کو بولا جا رہا ہے کہ یہ اس میں ہے دوست کو دشمن بنانا اور دشمن کو دوست بنانا۔ تو یہ بیسیکلی کون سے چیپٹر سے لیا گیا ہے؟ زبان گویا سے لیا گیا ہے۔ اقتباس نمبر 2 میں ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکتائی و یکجہتی سے مبدل کریں۔ تو آپ کو اس میں عداوت کو یا آپ کو دیکھا ہوگا اس میں جو مین چیز آ رہی ہے آپس کی محبت سے ایک اکائی کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں قومی اتفاق چیپٹر سے لیا گیا ہے جس کو لکھنے والے آپ کو پتہ ہے سر سید احمد خان ہیں۔ اچھا جی، اب اقتباس نمبر 3 ہم میں قومی اتفاق خیال نسیہ مسیح ہو گیا ہے۔ یہ بھی بیسیکلی آپ کو ورڈ سے ہی نظر آ رہا ہوگا قومی اتفاق، تو یہ چیپٹر قومی اتفاق سے ہی لیا گیا ہے۔ اقتباس نمبر 4 کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے ہاں صاحب تم کیا چاہتے ہو مجتہد العصر کے مسودہ کو اصلاح دے کر بھیج دیا جائے، اور اب کیا لکھوں میں تم میرے ہم عمر نہیں جو سلام لکھوں، فقیر نہیں جو دعا لکھوں، تمہارا دماغ چل گیا ہے لفافے کو کریدہ کرو، مسودہ کو بار بار دیکھا کرو، پاؤ گے کیا یعنی تم کو وہ محمد شاہی روشے پسند ہیں۔ یہ بیسیکلی خطوط غالب سے لکھا گیا ہے جو انہوں نے میر مہدی مجروح کے نام لکھا تھا۔ اقتباس نمبر 5 کے اندر علم ایک خزانہ غیبی اور دل اس کا خزانچی، حوصلہ اس کا قفل ہے اور تو اس کی کنجی۔ اگر آپ دیکھیں اس میں بھی ایک زبان کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے، تو یہ جو لیا گیا اقتباس یہ زبان گویا سے لیا گیا ہے۔ اقتباس نمبر 6 جس میں رموز بے خودی کو میں اپنے خیال میں ختم کر چکا تھا مگر پرسوں معلوم ہوا کہ ابھی ختم نہیں ہوئی، ترتیب مضامین کرتے وقت یہ بات ذہن میں آئی کہ ابھی 2-3 ضروری مضامین باقی ہیں۔ یہ خط اقبال یعنی کہ خط اقبال سے لیا گیا ہے جو انہوں نے خان محمد نیاز الدین خان کے نام لکھا تھا۔ اب اقتباس نمبر 7 میں اگر آپ دیکھیں گے تو یورپ میں جس قومیت پہ ناز کرتا تھا، جب ورڈ آپ کے پاس قومیت آ گیا تو اس میں بتانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، یہ اقتباس قومی اتفاق سے لیا گیا ہے۔ اقتباس نمبر 8 قوم ایک ایسا لفظ ہے، اس میں اگر آپ پہلا ہی ورڈ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی کہ یہ کون سے چیپٹر سے لیا گیا ہے، قومی اتفاق۔ اقتباس نمبر 9 اے زبان، اگر یہ آپ اس ورڈ سے ہی دیکھ لیں اے زبان تو دیکھنے میں ایک پارا گوشت کے سوا کچھ نہیں مگر تیری طاقت نمونہ قدرت الہی ہے۔ تو آپ شروع میں دیکھ سکتے ہیں کہ اے زبان سے مخاطب کیا گیا ہے تو زبان گویا سے لیا گیا ہے۔ اقتباس نمبر 10 گھوڑا جب اپنے آقا کو دیکھ کر محبت کے جوش میں آتا ہے تو بے اختیار ہنہناتا ہے، اور کتا جب پیار کے مارے بےتاب ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے دم ہلاتا ہے۔ وہ نام کے جانور اور ان کا ظاہر و باطن یکساں، یہ بھی زبان گویا سے لیا گیا ہے۔ اقتباس نمبر 11 میں اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی تو ہیں مگر مسئلے برادران یوسف کے ہیں، آپس میں دوستی و محبت، یک دلی اور یک جہتی۔ اگر آپ اس میں بھی دیکھیں تو آپس میں اتفاق کی ہی بات ہو رہی ہے، تو یہ کہیں اور سے نہیں، یہ آپ کے قومی اتفاق سے ہی لیا گیا ہے۔ اچھا، اب میں اس ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، اگر چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔